اشپاتا ہارٹ ٹاک کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے انڈیجینئس جو دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم علاقے کے مسائل اور کچھ اچھی چیزوں پہ بھی بات کریں گے، جس کے لیے آج ہم، جیسے کہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا، انٹرو میں بتایا تھا، میرے ساتھ یہاں کے چترال کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ مقام الدین صاحب موجود ہیں، اور میرے ساتھ جبین اور شہلا مستاذ بھی اس گفتگو میں شامل ہیں. ہم بات چیت کر رہے تھے، ایجوکیشن پہ بات کی اور کلچر کے حوالے سے تھوڑا بات کی. ابھی ہم مقام صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو یہاں مرکزی شاہراہ جو بن رہا ہے، جو کیلاش ویلی روڈ کے نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، تو ایک تو آپ اس راستے میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تو آپ کو ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے اس حوالے سے بتائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. جب یہ روڈ بنے گی تو اس سے یہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا ممکنہ طور پر، اس سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. کلچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یا یہاں کے لوگوں کی، چونکہ چترال میں 3% یا 4% زیر کاشت زمینیں ہیں، باقی سارے پہاڑی ایریا ہے. تو اس حوالے سے اپنا رائے دیجیے گا، کیا سمجھتے ہیں اور کیا چیلنجز ہوں گے اور کیا بہتری ہوگی اس سے. لک صاحب، اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ عرصے سے قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے یعنی ایون سے کیلاش ویلیز جو ہے یہاں تک شاہراہ اب بن رہا ہے. اور یہ چونکہ 3 وادیاں ہیں تو اس میں بریو ویلی بھی شامل ہے، رکمو بھی شامل ہے اور مون مرید بھی شامل ہے، جس طرح آپ انڈیجینس الفاظ میں ان کا نام لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان خصوصاً کافی انویسٹمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سڑک جو ہے، یہ شاہراہ جو ہے یہ بن جائے گا اور لوگوں کو سہولت ہوگی. اس میں یہ ہے کہ میں ایک بات اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب سڑکیں بنیں گی تو بہت یہاں ہمارے کلچرل جو ہے یعنی نقصانات ہوں گے اور یہ ہوں گے وہ ہوں گے. تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ دنیا جو ہے بہت آگے جا چکی ہے. اگر ہم راستہ نہ بھی بنائیں تو ہم فضائی طور پہ، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمارے کلچر میں تبدیلی آنی ہے وہ بدستور آ رہی ہے. اس کے لیے پھر اب راستہ اگر یعنی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے. وہ یعنی ہم ابھی تک اس سے یا تو فائدے میں ہم ہیں یا تو نقصان میں، دونوں میں ہم ہیں. یہ بات تو اٹل ہے. اس سے میرے خیال میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ جب یہ شاہراہ بنے گی تو یہاں مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ یعنی آنے جانے میں سہولت ہوگی. یقینی طور پر یہاں جو سیاحت ہے، سیاحت سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد سب یعنی اس میں انوالو نہیں ہے. یہاں مقامی لوگ جو سیاحت سے وابستہ ہیں، سیاحت سے وابستہ لوگوں کی تعداد یعنی بمرید ویلی میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 25 یا 30% لوگوں کی ان کے ساتھ وہ ہے. لیکن فائدہ جو ہے اس روڈ سے مقامی لوگوں کو سب کو ہوگا، اور اس کا بہتر فائدہ یہ ہوگا کہ اب مثال کے طور پر یعنی خراب سڑک کی وجہ سے جو ہم سے یعنی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے کم از کم اس میں بہت زیادہ کمی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت ہمارا صرف ہو رہا ہے آنے جانے میں اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی، اور ہم بہت یعنی مختصر ٹائم میں چترال اگر پشاور جانا چاہیں تو وہاں اور بہت ہو سکتا ہے کہ یہاں کیلاش ویلی بمرید سے یعنی یہاں سے ڈائریکٹ ہی پشاور کے لیے گاڑیاں یہاں سے جائیں گی، وہاں سے ڈائریکٹ گاڑیاں جو ہے یہاں آ جائیں گی. تو یہ ایک بہت بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنی ساری چیزیں ہم اشیاء خوردنوش کی شکل میں، اشیاء صرف کی شکل میں، دوسری گھریلو ضروریات کی شکل میں ہم خریدتے ہیں، تو یہ خراب سڑکوں کی تو وہ یعنی میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ سہولت ہوگی، آسائش ہوگی، اور یعنی اس سے ہمیں فائدہ ملے گا. خصوصی طور پر میں یہ بھی گزارش کروں کہ جو بچے ابھی یعنی مختلف جگہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تو یعنی ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے جانے میں بہت زیادہ یعنی سہولت ہوگی. اس کے علاوہ میں یہ گزارش کروں کہ بہت سارے ترقی یافتہ علاقے، مثال کے طور پاکستان میں آپ کاغان، نارا یعنی سوات وغیرہ جائیں، یہاں چترال کے بعضی لوگوں کا یہ خیال ہے، خاص کر کیلاش ویلی میں، کہ یہاں جب پکی سڑک بنے گی تو لوگ یہاں نہیں رہیں گے. میں اس بات کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں. جو لوگ یہاں رہنے ہیں،
وہ جو سیاح یہاں آ کر اسٹے کرنا وہ لازمی طور پر یہاں اسٹے کرے گا، اور جو یہاں سے جانا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ابھی بھی جا رہا ہے، وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ بات غلط ہے، سڑکیں بننی چاہیے، شاہراہیں بننی چاہیے۔ اس میں یہ گزارش کروں کہ فی الحال جو کام چل رہا ہے ہم حکومت سے یعنی یقین رکھتے ہیں، حکومت صوبائی حکومت سے بھی، وفاقی حکومت سے بھی۔ پہلی حکومت نے بھی، جو ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس نے بھی وہاں کام شروع کیا تھا۔ اب بھی موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس روڈ کی تعمیر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر فنڈ کی، تو اس میں یعنی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ یعنی سب سے پہلے جو ہے یہ اس کو پریارٹی بنیاد پر، ترجیحی بنیاد پر یہ روڈ بننی چاہیے، تاکہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یعنی سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں۔ جب سیاحت کو فروغ یعنی دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ سڑکیں بن جائیں، شاہراہیں بن جائیں، اس کے لیے فنڈ مہیا ہوں اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میں کہتا ہوں کہ شاہراہیں بننا یعنی اس علاقے کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے، اور اس سے سیاحت کو بہت زیادہ ترقی ملے گی۔ بالکل خان صاحب آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ایریا کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی شہر کا ترقی اس کے روڈ انفراسٹرکچر پہ ہوتی ہے۔ اگر روڈز بہتر ہوں گے، وہاں لوگ جائیں گے، وہاں لوگ آسانی سے آمد و رفت کریں گے، اور جو کاروبار کے لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی آسان ہوں گے۔ جاوید صاحب میں آپ سے تھوڑا اس حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ کافی عرصے سے لاہور میں ٹورزم کے اس میں کام کرتے رہے ہیں، ہوٹلنگ میں بھی کام کرتے رہے ہیں، تو کس قسم کا ٹورزم کیلاش ویلی میں پروموٹ ہو رہی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جو آتے ہیں سیاح آتے ہیں تو کس طرح کے مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں، کس طرح کے ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے جب وہ وادی کیلاش کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں جب ہوتے تھے تو آپ کے پاس کس طرح کے لوگ آتے تھے اور کیا کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اسپیشلی کیلاش کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو؟ ہمارے پاس جتنے بھی جو بیرونی باہر ملک سے جو لوگ آتا تھا، اور انہوں نے جیسے تو کیلاش ویلی کے لیے آنے کے لیے وہ ہم سے پوچھتا تھا وہ فیسٹیول کے بارے میں، اور ہمارے جتنے بھی یونیک کلچر ہے ان کے بارے میں، جو بھی آتے ہیں ریسرچ کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ریسرچ کرتا ہے۔ جمیل صاحب کیا آپ کے پاس صرف فارن ٹورسٹ آتے تھے، بیرون سے آتے تھے یا مقامی بھی آتے تھے؟ بیرونی آتا تھا زیادہ، بیرونی۔ باقی جو ڈومیسٹک جو اپنا پاکستان کے جو سیاحت آتے وہ تو ادھر ہی ہم سے ملتا ہے، ادھر بھی ہمارا ساتھ بات ہوتا رہتا ہے، کس طرح جائے گا، کس طرح آئے گا، یہ سارے ڈیٹیل ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارا ڈومیسٹک جو سیاحت ہے، کچھ لوگ اسپیشلی کراچی، پنجاب جیسے پنجاب ایریا کے جتنے بھی ہیں ان کو کچھ لوگ غلط بتایا جاتا ہے ہمارا کلچر کو، ہمارا سسٹم کا بارے میں، کہ ان کو غلط بتانے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ بالکل غلط ہوتا ہے۔ یعنی شراب کا بارے میں بات کرتے ہیں، جس طرح ہمارا ادھر جو کلچر، اور جس طرح اسپیشلی چترال کا جو کہتے ہیں ہمارے ادھر جو رشتہ ادھر جو کرتے ہیں ان کے حوالے سے لوگ بری بات کرتے ہیں، یہ بات ہم ان کو بتا دیتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اچھی ہے، کچھ لوگ برا ہے۔ باقی جتنے بھی سیاحت، جتنے بھی ٹورزم جس ملک میں جاتے ہیں وہ ملک ترقی کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ آ جاؤ، دیکھ لو، ریسرچ کرو کیا ہے اس میں، کیا کھا رہے لوگ، کیا پی رہے، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح پھرتے ہیں، کیا ادھر وہ ہے، یہ بات اچھی ہے، کوئی برا بات نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم سارے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ آ جاؤ، دیکھ لو۔ باقی کوئی اس طرح خاص نہیں ہے، جتنے لوگ آتے ہیں اپنا مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم سے بھی، اور اکثریت بھائیوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ کچھ یہاں اس طرح شرارتی لوگ بھی ہیں، وہ غلط پیغام دیتے ہیں لوگوں کو، غلط پیغام دینے کی وجہ سے وہ اس باتوں میں کچھ غلط، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ مسائل کا شکار رہتا ہے اور امن و امان کو بھی پھر نقصان پہنچتا ہے۔ استاذ آپ سے پوچھیں گے اسپیشلی تعلیم اور صحت کے جو ایک اشتراک ہے، تعلیم یہاں حاصل کر رہے ہیں بچے، سیاح باہر سے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو اس سے تعلیم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور بچوں میں جو ہم دیکھتے ہیں ٹیلنٹ یا زبان سیکھنے کی ایک موقع ملتا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ٹورزم اور تعلیم کس طرح ایک ساتھ چلتی ہیں؟
اشپاتا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ٹورزم جو ہے، ٹورزم جب ہوگا تو ٹورسٹ جب آتا ہے تو سب ٹورسٹ کوئی ایک مقصد لے کے نہیں آتا. ٹورسٹ کچھ ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ کے لیے آتے ہیں، زیادہ تر وہ تحقیق کرنے کے لیے کہ یونیک کلچر کو یہ کیسے رہتے ہیں، یہ ان کی بدو باش کیا ہے، ان کے رہن سہن کیا ہے، اس وجہ سے. اور جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی جو آتے ہیں وہ ہمارے علاقے کی کسی لڑکے کو یا کسی لڑکی کو لے کے جب جاتے ہیں، گائیڈ لے کے جاتے ہیں، تو اس سے ان کا زبان میں امپروو ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ بات کیا تو کوئی قیامت آنے والی بات نہیں. یہ اچھی بات ہے، ان کو اچھا انفارمیشن دیتی ہے، اور جو کچھ ان میں خامیاں ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، وہ لوگ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو ٹورسٹ کو آنا چاہیے، بہت زیادہ تعداد میں آنا چاہیے اس ویلی میں دیکھنے کے لیے. اور آتے ہی اس طرح نہیں کہ لوگوں کا جو افواہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آزاد اپنی جگہ پر ہے، ایسی بات نہیں ہے. آزادی ایک محدود اس کا ایک حدود ہے کیلاش کلچر میں. تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو ایک میدان میں، کھلے میدان میں لوگ ناچتے ہیں، گلے مل کے ناچتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی وہاں جا کے ناچیں. کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو آزاد ہے، ہم بھی آزادی کریں. تو خیر ہم ٹورسٹ کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس خیال سے نہ آئیں، اور آتے بھی ہیں تو کسی ہوٹل مینیجر سے، ہوٹل کے انتظامیہ جو ہے اس سے مشورہ لے لیں اور اس سے گائیڈ لے لیں، لوکل گائیڈ، تاکہ وہ ثقافت کے بارے میں، کلچر کے بارے میں ان کو صحیح انفارمیشن دے. تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو گائیڈ کہتے ہیں کہ یہ گائیڈ ہے. گائیڈ ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، گائیڈ کو بھی تربیت ہونا چاہیے. ٹائم سے گائیڈوں کا ایک تربیتی پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ان کو سکھایا جائے کہ بھائی ٹورسٹ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے پیسہ لے کر آتا ہے. ہمارے علاقے میں کسی کا آلو بکتا ہے، کسی کا ٹماٹر بکتا ہے، کسی کا پیاز بکتا ہے، تو ان لوگ وہ ہم کو پیسہ دے کے جاتے ہیں، یہ بمبرید لے کے نہیں جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہاں انٹر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے ہم لوگوں کا بھی. ہمیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے، تعلیم اس لیے بہتر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونا چاہیے، اچھا ایجوکیشن، ان کی وجہ سے بھی ہماری ایجوکیشن امپروو ہوگا، اچھا ہوگا. ہماری بچیاں جو ہے نا، بچیاں وہ سارے کیا ہوگا، ان میں ترقی آ جائے گا، ڈیولپ ہوگا. ٹورسٹ سے نقصان نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ ٹورزم سے نقصان ہے، نقصان نہیں ہے. نقصان ہم خود، ہر کوئی سوچتا ہے، ان کی ماں باپ ہے وہ بھی اسے دیں. یہ ہے کہ تھوڑا کچھ مسٹیک سے، غلط فہمی سے، ایک دوسرے کی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹلوں میں آ کے ڈائریکٹ ہلا گلا کر کے پھر وہ نکل جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں، ہوٹل انتظامیہ سے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ محسوس گائیڈ رکھیں لوکل. چاہے وہ شیخانندی جانا چاہتا ہے، شیخانندی کا گائیڈ ان کے پاس ہونا چاہیے. شیخانندی کے کلچر کے بارے میں ان کو بتایا جائے ٹھیک طریقے سے. چاہے وہ شاول تک جا کے گھوم پھر کر آئیں، یہ بند نہیں ہونا چاہیے. ٹورسٹ کو روکنا نہیں چاہیے. وہاں جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ اس سے آگے نہ جائیں، خطرہ ہے. کس چیز کا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو آگے جا کے گھوم پھر کے آنا چاہیے، مگر ان کا ادھر سے لوکل گائیڈ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ادھر جو مسلمان کمیونٹی بھی ہے ان کا بھی گائیڈ ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں وہ انفارمیشن دے دے. ٹھیک ہے، تو کیلاش کلچر کے بارے میں کیلاش بچہ ہونا چاہیے کہ تاکہ ان کو کیلاش کلچر کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں ان کو صحیح طریقے سے ان کو سمجھا سکے. تو اس خامی کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتا ہے تو وہ کچھ ذہن میں سنی سنائی باتوں سے آتا ہے. جس طرح جمین خان نے بات کی ہوئی چترال میں آتا ہے، ادھر رشتے کی بات، یہ دنیا میں ہوتا ہے، رشتے کی باتیں ہر جگہ ہوتا ہے. مگر کچھ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ اچھے لوگوں سے بیٹھیں گے، سسٹم کے ساتھ آئے گا، سسٹم کے ساتھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، ٹورسٹ آ جائیں، یہ اچھی بات ہے. اور جس طرح روڈ کا مسئلہ ہے یہ بھی ہونا چاہیے. روڈ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. روڈ ہونا چاہیے. ہماری بیمار کے لیے تکلیف ہے، ہم بیماری کے راستے میں مر جاتے ہیں، چترال نہیں پہنچتے، آیون نہیں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بھی گزارش ہے کہ یہ ٹورسٹ تو اتنا زیادہ ادھر اس ویلی میں انٹر ہوتے ہیں. میرے ایک نوزاد یہ گزارش یہ ہے کہ ادھر 10 بیڈ کا ایمرجنسی ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے.
تاکہ ٹورسٹ کو بھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو ان کا بھی علاج ہو جائے گا, ہمارے اپنے لوگوں کا بھی کچھ علاج ہو جائے گا. ٹیسٹ کے لیے 10 بیڈ کا ایمرجنسی ایک اچھا, اس نے ایک اہم پوائنٹ پہ بات کی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کا ضرورت بھی ہے. جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کے اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو اپگریڈ کیا جائے تاکہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے. میں اس بات کو آگے تھوڑا بڑھاتا ہوں. مقام صاحب سے ایک بات یہاں جو زیر بحث آئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب چترال سے باہر ہم ہوتے ہیں تو لوگ اپروچ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں چترال کے حوالے سے. چترال کے تو جو وہ بیٹیاں ہیں وہ بیچتے ہیں. تو مقام صاحب اس حوالے سے کافی سارے آرگنائزیشن بھی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ خود بھی اس پہ کام کر رہی تھی. تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس کے حوالے سے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے؟ ایک تو یہی نہیں کہ بیچتے ہیں, بعد میں شادی کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, جن کے مرڈر ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے کیا معلومات ہے اور کیا کچھ ہو رہی ہے؟ اور کیا اس پہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ پابندی لگے گی, پابندی لگ گئی ہے, یا کوئی این ایس او کی چکر ہے, این ایس سی لیں گے پھر یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے؟ تو کیا کچھ آپ کے پاس اس کے حوالے سے معلومات ہے تاکہ جو آڈینس ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو بھی جانکاری حاصل ہو سکے کہ وہ جب چترال آئیں تو کس طرح مائنڈ سیٹ لے کے آئیں, اور اس طرح کے جو مسائل پیدا کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں, خود یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے. چترال کراس چترال کی ہم بات کر رہے ہیں, صرف وادی کی بات اس میں نہیں کریں گے, تو کیا اس حوالے سے شیئر کریں گے؟ لک صاحب, اس سے پہلے کہ میں یعنی چترال میں شادی کے حوالے سے بات کروں, ہمارے استاد شلم صاحب نے جو بات کی اس میں تھوڑا میں ایڈ کر کے مزید اس بات کی طرف میں آ جاؤں گا. میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹورزم کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بات کی کہ گائیڈ ہونا چاہیے, یقینی طور پر بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں کہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہمارے یہاں چیک پوسٹ ہے, دوباش چیک پوسٹ, خصوصی طور پر زیادہ جو سیاح ہیں وہ کلاش ویلی بمریت میں آ جاتے ہیں, رمبور بمریت میں, بیریر میں بھی جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. تو کم از کم کوئی ایک پمفلٹ اس طرح چھاپا جائے جو ایک تو ٹی سی کے پی, ابھی اس کا نام بھی کچھ انہوں نے چینج کیا ہے, جو ٹورزم کارپوریشن ہے, اتھارٹی کچھ بنایا ہے انہوں نے. ہاں بالکل, تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح جو عام وہ نہیں کرتے. تو کم از کم دوباش چیک پوسٹ پر جو جب لوگوں کی انٹری ہوتی ہے اس جگہ پہ یعنی وہ جتنے بھی سیاح ہیں ان کو وہ پمفلٹ دیا جائے تاکہ وہ ویلی میں داخل ہونے سے پہلے وہ دیکھیں کہ کیا چیز انہیں کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک بندے کے پاس یعنی وہ یعنی چھوٹا سا انفارمیشن ہو کہ بھائی یہ کام مجھے کرنا چاہیے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں یہ گزارش کروں کہ یقینی طور پر سیاحت کرنا, کسی جگہ کو دیکھنا سب کے لیے یعنی جو ہے یعنی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن میں یہ گزارش کروں, میں گزشتہ کئی 2-3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ویلی جب تھوڑی بہت یہ دہشت گردی کے بعد جب کھلی ہے سیاحت کے لیے تو بہت سارے ایسے سیاح بھی آ جاتے ہیں کہ ایک سوزوکی ہے, اس میں کم از کم 10 بندے ہیں اور چارپائی بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے, اس میں وہ کولر بھی رکھا ہوا ہے, اس میں یعنی کوئی چیز سوائے گند یہاں پھیلانے کے کوئی چیز یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چٹائی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, سب چیزیں اس میں رکھی ہوئی نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل صحیح. میں کہتا ہوں کہ ایسے ٹورسٹ کو یہاں نہیں آنے دینا چاہیے. یہاں اگر کوئی آتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک صحیح طور پر ٹورسٹ ہو, وہ اپنے علاقے میں کہیں اگر ایسی جگہ ہے تو بے شک وہاں کریں. اب معیاری ٹورزم کی بات کریں, بالکل معیاری ٹورزم. کم از کم وہ یہاں آ کے کم از کم آلو تو کم از کم خریدے, کوئی ٹماٹر تو خریدے, اور بڑی چیز تو چھوڑو. وہ اس تک جو ہے چیزیں اپنے سے جو ہے یعنی وہ کر کے وہ پورا یہاں, اور ہوٹل میں بھی نہیں رہتا, ہوٹل میں بھی نہیں رہتا, وہ دریا کنارے نالے کے کنارے وہاں کسی گھاس میں وہ بیٹھ کے وہ سارا چھلکا سارا گند کچرا وہاں ڈال کے وہ چلے جاتے ہیں. ایسے ٹورسٹ جو ہے ہمیں نہیں چاہیے. یہ جگہ محدود جگہ ہے, یہاں صاف لوگ آنے چاہیے جو اس علاقے کے لیے بہتر ہوں, یہاں لوگوں کے جو معاشی یعنی حالت ہو وہ بہتر ہو. ایسے ٹورسٹ ہمیں چاہیے, اور ایسے انتظامیہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جو یہاں گند پھیلانے کے لیے آتے ہیں ان کو وہاں دوباش چیک پوسٹ پر ہی واپس کیا جائے. بالکل ان کو وہاں سے واپس کرنا چاہیے
تاکہ یہاں یہ علاقہ جو ہے یعنی اس طرح گندی ماحولی آلودگی سے محفوظ رہے. اور جس سیاحت سے لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہا ہے، ان کی زمینیں خراب ہو رہی ہیں، ان کے گراسز سارے جل رہے ہوتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ سیاحت بالکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل بجا فرمایا. یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے سیاحت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا، جو ٹورزم بڑھ رہی ہے جس سے علاقے کو نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل بجا فرمایا. دوسری آپ بات کر رہے تھے، دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ آئیں گے اس پہ بھی. میں بالکل دوسرے پوائنٹ پہ میں یہ عرض کروں کہ یہ بالکل تقریباً کوئی 9-10 سال اس حوالے سے جو چترال سے باہر شادی کے حوالے سے بات تھی وہ کافی بہت زیادہ عروج پر تھی، لیکن اب شکر ہے خدا کے فضل سے وہ مسئلہ یعنی اتنا وہ نہیں ہے، گمبھیر نہیں ہے. لوگوں یہاں جو مقامی تنظیمات ہیں انہوں نے اس پر کام کیا، لوگوں کو اویئرنیس دی. یہاں مقامی طور پر جہاں اس طرح چترال کے لوگ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہاں آ کے تھوڑی بہت وہ یہاں مقامی جو رشتے کے حوالے سے جو ہمارا کلچر ہے، اگر ہم چترال کا کوئی بندہ بھی شادی کرنا چاہے تو وہ اپنے سسرال والوں کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے، اور شادی میں یعنی گاؤں کے لوگوں کو یعنی کھانا وغیرہ ضیافت دینے کے لیے وہ کوئی سودا نہیں ہے. ان لوگوں سے بھی وہی کچھ یا لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کا کلچر ہم سے مختلف ہے وہ اس کو غلط تصور کرتے ہیں، اس کو غلط شکل دے رہے ہیں، غلط شکل دے رہے ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہے، غلط شکل دے رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے یعنی بہت ساری ڈیتھ کیسز ہوئی ہیں. اس پر ہمیں چترال کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، بہت شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اور چترال کے لیول پر ایک غلط داغ بھی لگا ہوا ہے. لیکن شکر ہے حال یہ کہ یہ جو خرچہ ہو رہی ہے انہوں نے بھی کرتا ہے. بڑا حال میں وہ کھانا دیتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، لیکن خرچہ پیسہ ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا خرچہ نہیں سمجھتے. ادھر کے جو لوگ خرچہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بالکل. یہ اگر میں بات کروں میں نے دیکھا ہوا ہے. اب آپ افغانستان میں چلے جائیں، افغانستان میں بھی بالکل یہی سسٹم ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، عرب ممالک میں بھی یہی سسٹم ہے. لیکن جو لوگ یہاں سے یعنی باہر کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر لوری ٹنل سے نیچے جو لوگ ہیں، خاص کر پشاور پنجاب وغیرہ، تو ان کا کلچر علیحدہ ہے. وہاں وہ جیز وغیرہ کا ایک کنسپٹ ہے، اور دوسرا ولیمہ وغیرہ ان چیزوں کا. تو یہاں چونکہ ہمارے یہاں ابھی وہ اتنا لاگو نہیں ہوا، اگرچہ تھوڑی بہت یہاں بھی آ چکی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں. اور اس وجہ سے تھوڑی بہت اگر پیسے ان سے لے لیتے ہیں تو سسرال والوں سے لڑکے کے سسرال والے وہ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو اس کو برا منایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں بہت ساری غلط وہ بھی ہوئے ہیں. کافی بچیاں ہمارے باہر شادی ہو کے وہ ان کی موت بھی واقع ہوئی ہے، جو علاقے کے اوپر بہت بڑا دبا ہے. لیکن شکر ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، اور کافی حد تک لوگ سمجھ گئے ہیں. کافی حد تک وہ لوگ جو ان کاموں میں ملوث تھے ان کو بھی حکومتی طور پر سرکوبی ہوئی ہے. ان کی یعنی جو ہے یعنی کافی حد تک ان کو دبایا گیا ہے. تو اب وہ حالت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے بہت سارے ہمارے رشتے ایسے بھی ہیں جو قوی رشتے ہیں، مضبوط رشتے ہیں. اگر ایسی جگہوں میں کوئی رشتہ ہو جاتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہے اور ہمیں امید ہے کہ بھائی یہاں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، ہماری بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کی زندگی اچھی گزرے گی، تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں ہم بالکل ناآشنا ہیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جانتے نہیں ہیں، ایسی جگہوں میں رشتہ کرنا جو ہے ابھی میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے نتائج ابھی تک جو ہیں مثبت نہیں آئے، منفی آئے ہیں. بالکل. یہ کئی سالوں سے اس بات پر بحث بھی ہو رہی تھی، اور بہت سارے مقامی تنظیمیں اس پہ کام کر رہے تھے، اور مقام صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں بہتری آئی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی یہ سسٹم ایسے ہی چلے، اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنے میں سرکار اور مقامی لوگ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. میں آخر میں آپ لوگوں سے چھوٹا سیگمنٹ ایسا لوں گا کہ جو اس دن کے مناسبت سے انڈیجینئس جو دن ہے منایا جا رہا ہے، تھوڑا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں کے مقامی لوگوں کو، سیاحوں کو؟ چھوٹا سا ہو، بریف ہو. شالام صاحب سے میں اس کا شروعات کروں گا کہ یہاں اس دن کے مناسبت سے کیا پیغام دیں گے آپ؟
اس دن کے مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ دن بہت اہم دن ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ ہماری خامیاں ہیں. یہ جو لوگ جو بھی ہم کو یا AVDP ادارہ ہو، CRSP ہو، یہ یورپین یونین ہو، انہوں نے جو ڈونیشن کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دن منائے، تو ہمیں خود منانا چاہیے یہ دن. ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں. آئندہ بھی اس طرح پروگرام چلاتے رہے، فنڈنگ کرتے رہے مختلف پہلو پہ. اور کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دن بہت اہم دن ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گا اس دن کی مناسبت سے کہ بھائی ان لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی اس دن کا، یہ دن ایسا دن ہے کہ یہ پورے دنیا میں منایا جاتا ہے. ہم کو نہیں معلوم تھا، ابھی ہمیں بھی پتہ چلا آہستہ آہستہ دور کے ساتھ ساتھ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس دن کی مناسبت سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حدود میں رہیں. ہر کوئی جس کلچر میں بھی ہے اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں، اپنے کلچر کے بارے میں معلومات دیں. کسی دوسرے کے کلچر میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا کہنے کا مطلب بھی. اور ویلی میں جو بھی کمیونٹی ہے، گوجر کمیونٹی ہے، کیلاش ہے، نورستانی ہے، ہر کوئی اپنا کلچر کے بارے میں بتائیں، دوسرے کے کلچر کو نہ چھیڑیں. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو. بہت شکریہ استاد جی. جبین صاحب، آپ خصوصاً میں آپ نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو نوجوانوں کے لیے آپ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ تو 9 اگست ہمارے لیے یہ رکھا گیا ہے. بہت یہ اسپیشلی یہ اگست مہینہ جو ہمارے لیے بہت بڑا بن گیا ہے. ایک تو 9 اگست ہمارا یہ انڈیجینیس ہو گیا، دوسرا 14 اگست آئے گا، تیسرا ہمارا تہوار آئے گا، پچاو آئے گا 22 میں. تو یہ سارے کٹھے اس اسپیشلی اگست مہینہ میں یہ سارے سسٹم ہو رہا ہے، اور بڑا اچھی بات ہے. سارے ینگ جنریشن بہت ہیپی ہے، بہت خوشی ہے. ساتھ تہوار بھی ہے، 14 اگست بھی ہے، انڈیجینیس 9 ڈے بھی ہے، اور سارے فروٹس، گریپس وغیرہ، والنٹس وغیرہ سارے یہ سارے تیار ہو رہے ہیں. سارے لوگ بڑا پورے تیاری کا ایک بڑے تیاری کا دن ہے یہ، بڑا تیاری کا مہینہ ہے یہ. اور لوگ کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، انجوائے بھی کرتے ہیں، دوستی عشیقی وغیرہ سب کچھ ہوتا رہتے ہیں اس مہینہ میں. بڑا اچھی ہم اس کو بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں. جی مقام صاحب، فائنلی آپ سے بھی صاحب میں یہ پیغام نہیں، لیکن میں ایک تجویز کے ہیں یا اس طرح کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال اگر ہم کیلاش کمیونٹی کو دیکھیں تو لباس کی حد تک جو ہے یعنی محدود ہو چکا ہے جی، اور مزید جو ہے خطرات درپیش ہیں. اگر ہم دیکھیں ان کے لائف اسٹائل کی، تو لائف اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. خاص کر جو ان کے رہائشی مکانات وغیرہ ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں پوری ویلی جو ہے یہ اب کیلاش ویلی نظر نہیں آ رہا. اگر آپ رکال چلے جائیں تو سوائے 2-3 گھروں کے شاید یعنی آپ کو نہ لگے کہ یہ. میں یہ نہیں کہتا کہ سہولت حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو بالکل اس پر کام کیا جائے، کیلاش کلچر کا تحفظ کیا جائے. اور کیلاش کلچر کا تحفظ صرف جو ہے یعنی ہماری جو کیلاش کمیونٹی کی خواتین ہیں ان کے یہ لباس تک محدود نہ ہو، بلکہ رہائش کے جو جتنے بھی وہ ہیں بلڈنگز وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں، اور جو ہمارے یعنی پرانے آثار ہیں ان کا تحفظ ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے یعنی کافی خدشات نظر آ رہے ہیں. اب یہ حکومت نے پابندی لگائی ہے یہاں ہوٹلوں وغیرہ یعنی بنانے کی، ایسے ہوٹلز جو خاص کر کسی گاؤں کو متاثر کرتے ہوں. اور میں خوش ہوں کہ کرکال میں جو کچھ یعنی میں بالکل کہتا ہوں کہ وہ ہوٹل وہاں بننی نہیں چاہیے تھی اس کو، یعنی لیکن تیار ہونے کے بعد اس کو گرا دیا گیا. کم از کم جو ہمارے ارکائز والے ہیں، آرکیالوجی والے ہیں، ان ابتدائی میں جو ہے اس کو نہیں کرنے دینا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ خاموش رہے یا ان کو پتہ نہیں چلا کہ آخر میں جو ہے اس کو گرا دیا گیا. تو اگرچہ اس بندے کا نقصان ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یعنی ایسے مقامات میں جہاں پبلک پلیسز ہیں اور گاؤں ہے، تو اس گاؤں کو متاثر کرنے والے کسی بلڈنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو بھی
تو وہ کلچر کے مطابق ہو، یعنی کمیونٹی کے مفاد میں ہو اور کلچر کے مطابق ہو. تو میں خان صاحب آپ نے جو بات کی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشل خیبر پختونخوا نے ایک بلڈنگ کوڈز خاص کر پہاڑی علاقوں کے لیے بنایا گیا، لیکن وہ کیلاشا آرکیٹیکچر کو دیکھ کے اس کے جو طرز تعمیر ہے اس حوالے سے بات چیت کر کے ایک ڈاکومنٹ تیار کی گئی ہے. میں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے اسپیشلی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے پاس بلڈنگ کوڈ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کنسٹرکشن کیلاش ویلیز میں ہوں گے وہ ایکو فرینڈلی ہوں اور یہ علاقے کی طرز تعمیر کے طریقہ کار کے مطابق بنایا جائے. یہ ضروری ہے اگر ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورزم. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ صرف کمیونٹی کے حد تک محدود نہ ہو یہ چیزیں کہ کمیونٹی یہ چیزیں کریں، کمیونٹی بلڈنگ اس طرح بنائیں. گورنمنٹ کے سرکار کے جتنے بھی یہاں بلڈنگز بن رہے ہیں وہ یہاں کے ثقافت، یہاں کے طرز تعمیر کے بالکل مختلف سمت پہ بن رہے ہیں، اس کے اگینسٹ بن رہے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کنکریٹ کے دیوار بن رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز بن رہے ہیں جو کہ یہاں کے کلچرل اور نیچرل بیوٹی کو پوری طرح سبرتاش کر دے گی، پوری طرح اس کو متاثر کرے گی. تو جہاں کمیونٹی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ یہاں کے مقامی طرز تعمیر کو فروغ دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ جتنے بھی سرکاری بلڈنگ بنیں گے اور کمیونٹی کے بلڈنگ بنیں گے ان کو مانیٹر کریں، ان کو ریگولیٹ کریں اور یہاں کے مقامی طرز تعمیر کے حوالے سے ان کو بنایا جائے. ہم آج گفتگو کر رہے تھے انڈیجینئس ڈے کے موقع پر مختلف موضوعات پر، جس پہ ٹورزم سے لے کے ہیلتھ سے لے کے روڈ کنسٹرکشن مختلف جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا جو کہ کیلاش کلچر یا اس انڈیجینئس کمیونٹی پہ براہ راست انکسار ہوں گے، ان کو متاثر کریں گے یا ان کو فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، چونکہ یہ ضروری تھا. اس سے علاوہ ہم نے چترال کے اوپر اسپیشلی جو ایک نیگیٹو نیریٹیو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک غلط بیانیہ پروموٹ کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. جو مقامی کچھ تنظیمات اور گورنمنٹ نے کام کیے جس کی وجہ سے اس میں مقام صاحب نے بتایا کہ اچھا خاصا بہتری آ رہی ہے اور گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت مثبت چیزیں ڈیولپ ہو رہے ہیں. اگلے اس طرح کے پروگرام نیکسٹ شو تک ہم آپ دوستوں سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو لائک کریں گے، دیکھیں گے، پروموٹ کریں گے اور تب تک کے لیے جب دوسری پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے اللہ نگہبان ڈیزاو مینی پرشکیدارو وریا میں اللہ پروٹیکٹ یو آل. تھینک یو سو مچ. اور آپ سب دوستوں کا، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دی اور اس اہمیت کے عامل گفتگو میں اپنے ماہرانہ رائے شامل کیا. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ.